السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم سب کو جمعہ کے دن صف اول میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن اول ساعت میں آنے کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن اول ساعت یعنی اول گھڑی میں جو آتا ہے اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، یا اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ جو دوسرے ساعت میں آتا ہے تھوڑی دیر سے اور آتا ہے اسے گائے قربانی کرنے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سے اور آتا ہے اسے بکرا ذبح کرنے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر آخر میں جو آتے ہیں اس کو مرغی ہے، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو جو فرشتے جو حضرات آتے ہیں رہتے ہیں ان کے نام لکھتے رہتے ہیں دفتر۔ حدیث پاک میں جب خطبے کے لیے امام کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنے دفتروں کو بند کر کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کا ایک عظیم دن ہے اور جمعہ کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ قرآن پاک میں آج کے دن کے نام سے ایک سورہ نازل فرماتے ہیں، سورہ جمعہ، اور اس سورہ جمعہ میں فرمایا، اب سنتے رہتے جمعہ کی نماز میں کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کی طرف یعنی اللہ کی ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے سارے کاروبار، اپنے جتنے بھی کام کاج ہے ان سب کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نماز ہو گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اپنے کام کاج روزگار میں لگ جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کا عظیم دن عطا فرمایا ہے۔ اول گھڑی میں اول ساعت میں جو آنے والے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب اول ساعت میں آنے کے بعد کوئی پیچھے بیٹھ گئے اور پہلے سب کو چھوڑ دے رہے، پہلی سب کے بھی بے پناہ برکتیں۔ سرکار فرماتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے پہلے صف میں بیٹھنے کی جو ثواب ہے، جو اجر و ثواب ہے، تو آپس میں جھگڑا ہونے لگے گا کہ میں پہلے بیٹھوں گا اور نوبت یہ آئے گی کہ قرآن اندازی، لاٹری کے ذریعے قرآن اندازی ہوگی کہ کس کا نام پہلے آئے گا اسے صف پر۔ تو اگر کوئی پہلے آ جائے اور آنے کے بعد کوئی پیچھے بیٹھے تو وہ کیا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ آ چکے ہیں مسجد میں، اللہ کے مقدس گھر میں جمعہ کے دن اول ساعت میں، وہ پہلی جو صفحے ہیں ان کو پر کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو۔ بعد میں آنے والے بیٹھ سکتے ہیں، بعد میں آنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ اگلی صفحے ترتیب وار پر کرتے چلے جائیے، جہاں جگہ ہے خالی ہے وہاں جو ایسے بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین کرام، تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے حضرت لقمان کی تربیت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مکمل ایک سورہ اور ایک رکوع نازل فرمایا، جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیسی نصیحتیں کی، کیسی تربیت کی۔ یہ بھی بتایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے اولاد کی تربیت کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ شریعت کی خلاف ورزی جہاں ہوتی تھی وہاں خاموش نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی بہت ساری مصروفیات کے باوجود اولاد کی تربیت کرتے تھے اور سخت رویہ اختیار کرتے تھے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہے تو خاموش نہیں بیٹھا جائے۔ اور یہ ہر باپ کو، ہر سرپرست کو قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ وہ اولاد اللہ رب العزت نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس نعمت کی قدر کرے۔ جنہیں اولاد نہیں ہے انہیں ان سے پوچھیے اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، اس کے لیے کیسی محنتیں وہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیسی کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو تربیت کے حوالے سے ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تعلیم کے حوالے سے کہ ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی میں جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت دینی تعلیم و تربیت، اخلاقیات، عقائد کی تعلیم دینی چاہیے۔ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بچوں کے فطرت میں داخل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو والدین اپنے بچوں کو بچپن میں اچھی غذائیں کھلاتے ہیں، اچھے کھانے کھلاتے ہیں، وٹامنس کی چیزیں، ڈرائی فروٹس کی چیزیں، ایسی اچھی آرگینک چیزیں کھلاتے ہیں، تو یہ بچپن میں بچے کو کیا کھایا وہ یاد نہیں رہتا ہے، والد کو بھی یاد نہیں رہتا میں کیا کھلایا، لیکن یہ جو طاقت اور یہ قوت بڑے ہونے کے بعد یا بچپن میں جب کوئی بیماری کی شکل میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بچے کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے یہ امیون سسٹم بن کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ ایسی طاقت جو اچھی غذائیں ہے، وہ ایک بچہ وہ ہے
ایک والدین وہ ہے جو اچھی غذائیں نہیں کھلائے، اور ایک بچہ وہ ہے جو اچھی غذائیں کھائے، تو بچے کے اندر ایسی طاقت رہتی ہے جس سے وہ بیماریوں سے لڑ سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے موقع ملتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کی جان بچ جاتی ہے، جبکہ نہ بچے کو یاد رہتا ہے کہ کیا کھایا، نہ والد کو یاد رہتا ہے میں کیا کھلایا۔ بالکل اسی طریقے سے جو بچپن میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں، تو یہ بڑے ہونے کے بعد ہمارے بچے کتنے بھی بگڑ جائے، یہ جو بچپن کی جو تعلیم و تربیت کبھی نہ کبھی اس بچے کو واپس لے آئے۔ وہ کتنا بھی بڑا نافرمان بن جائے، کتنا بھی بڑا اللہ سے دور چلے جائے، لیکن اسے وہ احساس ہوتے رہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط کام کر رہا ہوں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں وہ غلط کاروبار کر رہا ہوں۔ بچپن میں مجھے سکھایا گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پیسہ اس طریقے سے کمانے کا طریقہ یہ حرام طریقہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اگرچہ مال کی محبت میں مال کے لیے بچہ اس طرف چلے جاتا ہے، لیکن جو تعلیم و تربیت آپ بچپن میں اپنے بچے کو حلال و حرام کی تعلیم ہو، قرآن مجید کی تعلیم ہے، اسلامی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات اسے واپس لے آتی ہیں۔ کیونکہ یہ جو بچپن کی جو چیز ہے، یہ تعلیم و تربیت اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے اعمال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے اخلاق کی حفاظت کرتی ہے، اس کو ہر طریقے سے ایک ہتھیار بن کر جو ہے وہ چیز ہے۔ اسی حوالے سے جو گزشتہ جمعہ میں نے گفتگو کی، اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاکِینِ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ جو قریب کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ جو پہلو کے جو ساتھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو مسافر ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو مہمان ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو وما ملکت ایمانکم جو تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اخیر میں اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ سارا دین اسلام اس آیت کریمہ پر عمل کرنے پر ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ جس نے اللہ کے حقوق کو ادا کر لیا، جس نے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر دیا، وہ کامل مومن بھی ہے، وہ کامل انسان بھی ہے۔ جس نے خدا تعالیٰ کے حقوق تو ادا کیے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو وہ کامل انسان نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے بندوں کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا دین، دین اسلام، حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہے، حقوق العباد کی تعلیم کا بھی حکم دیتا ہے، اور وہ تعلیم و تربیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حقوق اللہ کی بھی تعلیم دیں اور حقوق العباد کی بھی تعلیم دیں۔
ہم کامل مومن بھی اپنے بچوں کو بنائیں، کامل انسان بھی بنائیں، انسانیت بھی انہیں سکھائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس کی عبادت کرنے کا حکم ہے اسی کی عبادت کرو، جو عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت کی جائے، اور جو چیزیں عبادت کرنے والی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو عبادت کے طریقے ہیں ان کو بجا لاؤ۔ اس کا معنی ہے وعبد اللہ کا معنی۔ عبادت یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں اپنے نفس کو رون ڈالے۔ عبادت یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بجا آوری کا، اس کے لیے اپنے نفس کو رون ڈالے، بار بار عبادت کر 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 جو ہے اس کو عبادت کرے۔ عبادت اللہ ہی کی جائے، وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اللہ کی بے شمار صفتیں، جب آپ نے مان لیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہی رازق بھی ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہے اسے روزی میں تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ وہی زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک وہی۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ۔ وہی آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہے وہ لڑکیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہے لڑکے عطا فرماتا ہے، جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتا ہے، جسے چاہے وہ بانجھ رکھ دیتا ہے، نہ انہیں لڑکے ہوتے ہیں نہ لڑکیاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ جن جن خوبیوں کا مالک ہے اس پر ہر ایک پر ہمارا ایمان رکھنا، اسی کو عبادت ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور دوسری چیز، عبادت کے جتنے اقسام ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، اللہ ہی کے لیے اس بیت اللہ کے حج ارادہ کرنا جو استطاعت رکھتے ہیں تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم ایمان لے آؤ اللہ رب العزت پر، اللہ کی جتنی صفات، جتنی کوالٹیز، جتنی خوبیاں ہیں ان سب کو بھی تسلیم کرنا، اور ان چیزوں کو تسلیم کر لیے تو اب اس کی عبادت میں لگ جانا۔ اور جب تم اللہ رب العزت کو تسلیم کر لیے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی احسن الخالقین ہے، تو پھر کیا ہے؟ وعلی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، فلیتوکل، اسی پر بھروسہ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ تو اللہ پر بھروسہ ہمارا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ جان لے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے۔ یہ
اعتقاد ہمارے اندر جتنا مضبوط رہے گا اتنا ہی اس رب العالمین پر ہمارا بھروسہ بھی مضبوط رہے گا۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ایک ٹکڑے میں مختصر میں نے روشنی ڈالی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ دوسرا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ شرک ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، یہ شرک اکبر۔ یا بہت سارے لوگ کفار و مشرکین اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے لوگوں کو خدا مانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ شرک اکبر سے بھی بچنا ہے۔ البتہ شرک اکبر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت پر شرک اکبر کا خوف نہیں ہے، ما اخاف علیکم، کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ۔ جس طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر تورات لانے کے لیے تشریف لے گئے تو سامری موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے شخص نے گائے کا بچڑا اور اس میں بھوک ماری تو وہ حرکت کرنے لگے، تو لوگوں نے اس کو معبود بنا لیا، عبادت کرنے لگے، شرک میں پڑ گئے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بے شمار معجزات دکھائے، مردوں کو زندہ کیا، بنی ہوئی تصویروں میں پھونک ماری، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پرندوں جیسی شکل میں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا۔ جو ناممکن ہے ان چیزوں کو ممکن کر کے دکھایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوا؟ آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، کہ خدا ہی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو عیسائی شرک کیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی شرک میں مبتلا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل صحابہ کرام نے عیسیٰ علیہ السلام نے جن معجزات کو دکھایا اس سے کہیں زیادہ معجزات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کی انگلی سے اشارہ ہوا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ پانی کی ضرورت ہے، آپ نے اپنے انگلیوں کو پانی میں رکھا تو پانی کے فوارے جو ہے اپنے انگلیوں مبارک سے پانی کے فوارے نکل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ احد میں صحابی رسول کی آگ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آپ نے اندر رکھ دیا تو وہ آگ کی روشنی جو ہے بڑھ گئی۔ اس طرح بے شمار معجزات کو صحابہ نے دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود صحابہ کرام نے یہی کہا کہ اشہد ان عبدہ و رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو شرک سے محفوظ فرمایا۔ اسی کو اللہ کے رسول فرمائے کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک میں پڑ جاؤ گے، البتہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں جو ہے پڑ جاؤ، دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ شرک اکبر ہے۔ ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے کا نام ہے ریاکاری۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے بجائے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ راضی ہو جائے، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، میں حج کے لیے اور عمرے کے لیے بار بار میرے ٹرپ اس لیے ہو رہے ہیں، اس رب العالمین، عبادت تو اللہ کے لیے، لیکن اس عبادت میں لوگوں کی مقبولیت یا لوگوں کی خوشنودی ہمارے اندر آ جائے تو اسے ریاکاری ہے، اور اس ریاکاری سے ہمارے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری سے جتنے بھی اعمال کیے
وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں. قیامت کے دن بندہ کہے گا اے مولا میں نے تو عبادت ادا کی، میں بہت نمازیں پڑھی، بہت زیادہ روزے رکھا ہوں، عمرے پر عمرہ کرتے رہا، حج پر حج جو ہے سے کرتا رہا، دیگر عبادتیں اللہ کی راہ میں خرچہ کرتا رہا، اللہ کی راہ میں جو ہے سے ہر طریقے سے میں بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی مدد کرتا رہا. رب العالمین کہے گا جا جس کے لیے تو نے کیا اسی سے جا کر پوچھ، تو مجھے تو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا. اللہ کے راہ میں خرچ تو بہت کرتا تھا، لیکن تو اس لیے کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ دنیا میں مالدار کہیں. جا تجھے دنیا میں تو وہ مل چکا ہے، اب تیرے اعمال یہاں کچھ نہیں. دنیا میں بہت ساری عبادتیں کی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ آئے گا تو اللہ رب العزت اسے کہے گا جس کے لیے تو نے دنیا میں کیا اسی سے جا کر مانگ. میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے. دنیا میں ریاکاری کے لیے تو دیتا رہا، اب وہ سارے. یہ شرک اصغر ہے، جو ریاکاری کرنا یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک اکبر نہیں، بڑا شرک نہیں جس سے انسان دین اسلام سے خالی ہو جاتا ہے. یہ شرک اصغر ہے، اس سے بھی ہمارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ شرک اصغر ہے. آگے ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن پاک میں 4 سے 5 جگہ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اس سے پہلے اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک. 15ویں پارے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ایک ہے پہلے پارے میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اس کے فوراً بعد وَإِن جَاهَدَاكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ تمہاری والدہ نے اپنے پیٹ میں تمہیں بول یعنی اپنے پیٹ میں رکھا ہے. حملت امہ وہنا علی وہن، تکلیف کے باوجود اس نے رکھا ہے. تو قرآن پاک میں اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تمہارے آنے کا جو سبب ہے، ایک سب سے پہلا سبب تو رب العالمین ہے. وہ جب کسی چیز کو دنیا میں لانا چاہتا ہے تو وہ اس کی رضامندی ضروری ہے. لیکن جو اسباب ہے، دنیاوی اسباب جو سبب ہوتے ہیں، وہ تمہارے والدین ہیں. وہ حقیقی معبود وہ ہے، لیکن دنیا میں آنے کا وجود تمہارے والدین ہے. لہذا جس رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو، اور جس وجہ سے تم دنیا میں جس کی وجہ سے آئے تمہارے والدین کی وجہ سے، لہذا ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرو. وبالوالدین احسانا. تو معزز حاضرین کرام، قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. وبالوالدین احسانا. آگے ہے وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. بہت سارے لوگ والدین کے ساتھ تو رویہ اچھا رہتا ہے، چاہ کر ہو، مجبوراً ہو، کسی طرح لے کر چلتے ہیں. لیکن جب رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے، خالہ ہے، بڑو ماما ہے، ماموں ہے، جتنی چاچا ہے، یہ سب رشتہ دار ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمارا رویہ اچھا نہیں رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فوراً والدین کے بعد تمہارے اوپر کوئی کسی کی ذمہ داری ہے اچھا سلوک کرنے کی، تو وہ تمہارے رشتہ دار ہے. رشتہ دار بہت سارے، اور حدیثوں میں ہے
کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جس کا رویہ اچھا رہتا ہے، اس کی عمر میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا مطلب صرف پیسہ دینا ہی نہیں، آپ ان کی پریشانیاں ہیں، ان کی مصیبتیں، ان سے بات کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کی مصیبتوں کو سننا، انہیں دلاسا دینا، ان کے لیے وقت نکالنا، یہ ساری چیزیں جب آپ ان کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا۔ جو دروازہ ہے، دینے والا دروازہ کھلا ہے تو ادھر سے دیتے رہیں گے، ادھر سے آتے رہیں گے۔ جب وہاں بند کر دیے آپ تو پھر ادھر سے کیسے آئے گا؟ تو ادھر سے بھی اللہ رب العزت دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا، آپ کے رزق میں بھی خوشحالی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کا رویہ ہوتا ہے۔ حضرت جعفر بن طیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضور صلی اللہ، ان کے جو جس جنگ میں جعفر بن طیار انتقال کر گئے، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے، اپنے گود میں رکھتے تھے۔ اس طرح یتیموں کی پرورش، حضرت جعفر بن طیار کے بیٹوں کی آپ جو ایسے کفالت فرمائیں۔ اس طرح بے شمار جو ایسے واقعات ہیں قرآن پاک میں جو ایسے یتیموں کے حوالے سے، یتیموں کی جو ایسے ہمارے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے بچے ملیں گے یتیموں کی، بہت سارے ایسے ہیں کسی کے باپ کے، کسی والد کے، کوئی پڑھا نہیں سکتے۔ آپ آگے بڑھیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ان کی پرورش کریے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیریے محبت اور شفقت کا، جتنے بال ہیں اتنے لے کے آپ کو ملیں گے۔ یتیموں کے لیے ان کی کفالت، ان کو پڑھانے کی ذمہ داری۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کی یہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ ہے خلا اور طلاق۔ یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہونے کے بعد اب جیسے عورت ہے، خلا لے لی یا طلاق ہو گیا، اب پہلے جو شوہر ہے، اب اس شوہر کے بچے ہیں، اب اس پہلے شوہر کے جو بچے ہیں وہ عورت لے کر آ رہی ہے، اس کے پاس ہے۔ اب یہ عورت دوسرے نکاح کرنا چاہتی ہے، خلا ہو گیا یا طلاق ہو گیا، تو چونکہ وہ شوہر تو اکثر جو میں دیکھا ہوں، چونکہ ہمارے پاس ایسے آتے رہتے ہیں، تو یہ جو ریشو بڑھتے جا رہا ہے کہ جو عورت جو پہلا نکاح کی اس کے بچے ہیں، اب دوسرا نکاح کرنا چاہ رہی، تو دوسرا جو شوہر ہے وہ ان بچوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ دوسرا شوہر ان بچوں کی پرورش نہیں کرنا چاہتا ہے، اور نہ رکھنا چاہتا ہے، نہ ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو ریشو ہے یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہا ہے۔ جو انسان میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، جو ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں اس طرح کے، کہ کوئی ماں ہے جو اپنے بچوں کو والد کے پاس چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لی، اس سے بچوں سے محبت نہیں، سارے بچوں کو چھوڑ چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کوئی ایسی ہے، کوئی باپ ہیں جو بچوں کو چھوڑ گیا، کسی اور کو نکاح کر لیا۔ لیکن اب یہ جو عورت ہے یا جو مرد ہے، چونکہ نکاح تو دوسرا بھی اجازت تو ہے، اپنی زندگی تو دوسرا نکاح کریں گے، تو اب دوسرا جب نکاح کریں گے تو یہ جو بچے ہیں ان کی جو زندگی جس طریقے سے برباد ہو رہی ہے، جو ہمارے معاشرے میں یہ جو ریشو بڑھتے جا رہا ہے، اس طرف ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں۔
ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا قصور ہے؟ اب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، دونوں طلاق دیے اپنے خواہش کے لیے، کیا کس سے محبت کس کو کس سے ہو گئی، چلے گئے. لیکن یہ جو بچے ہیں جو پہلے شوہر کے یا دوسرے، یہ جو بچے ہیں ان کی جو زندگیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اچھے بچے ذہین ہیں لیکن باپ نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہے. ماں کو یاد کر کر روتے ہیں کہ میری ماں جو ہے ہمیں چھوڑ کر چلے گی. فون تک نہیں کرتی. جس ماں نے پیٹ میں 9 سال رکھا ہے، دودھ پلایا ہے، اس ماں نے صرف ایک پل میں جو ہے ان بچوں کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لی. وہ بچے جو ہے راتوں میں جو ہے روتے ہیں، کبھی ماں کی یاد آ رہی ہے، کبھی جو ہے ہماری ماں جو ہے 1 سال سے ہم نے دیکھا نہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. تو یہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے اسباب ہونی چاہیے. ہم ان کی جو ہے کیسے کفالت کریں گے؟ کیونکہ یہ جو باپ ہے دوسری جو شادی کر لے وہ تو نہیں دے گا پیسے. اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ دیے پیسے. وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے، اگر یہ ہے تو میں نہیں دوں گا. تو اب ان کے لیے جو ہے ہمارے پاس کچھ ایسے چیزیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ رب العزت یہ جو رشتے ہیں، اتنے میاں بیوی کے جو رشتوں کے حوالے سے یہ اتنے طلاق اور خلا کے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. ان کے لیے ہمارے پاس ایسی تنظیم اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو صلح کروائے. چھوٹے معاملات رہتے، کوئی بڑا معاملہ نہیں رہتا یہ طلاق خلا. اب یہ طلاق خلا ایسے ہو گیا ہے کہ پہلے ہی سوچ لے کہ ہاں کچھ بھی ہو تو میں طلاق دے دوں گا یا مطلب خلا لے لوں گا. بلکہ طلاق سے زیادہ خلا زیادہ ہے. عورتیں زیادہ لینا چاہیے. عورتیں جو ہے کسی کی ماتحت یا کسی چیز کو برداشت کرنا نہیں چاہتی. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو جس وقت تعلیم و تربیت دینی ہوتی ہے، جس وقت صحابہ کرام صحابیات کے جو واقعات ہیں، جس طرح قربانیاں دے کر ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے، ہم نہ سیرت بتاتے ہیں، نہ قرآن کی جو ہے تعلیم دیتے ہیں، نہ ہمیں کسی طریقے سے تعلیم صحابہ کرام کی زندگیوں کو بتانے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہی دنیاوی تعلیم ہی کو ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے. تو جب ایسے اسباب نکلتے ہیں تو بہرحال وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، پھر ہے وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ. مسافر نہیں، مہمانوں کے ساتھ. مفسر فرماتے ہیں اس وقت کوئی ایسا مسافروں کا معاملہ تو نہیں ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا مسافر ایک دوسرے سے. تو اب اس جگہ مفسر فرماتے وابن السبیل یعنی جو مہمان آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پھر آخر میں ہے وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام جو باندی ہے. اب باندی وغیرہ کا ماحول نہیں، لیکن جو کام کرنے والے، جو ملازم ہیں، جو ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. پھر آخر میں فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تکبر، یہ فخر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جتنی بھی آیت کریمہ میں بتایا گیا، والدین ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، یتیموں کے ساتھ ہو، مسکینوں کے ساتھ ہو، مسافروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ مہمانوں کے ساتھ ہو، یتیموں کے ساتھ ہو، جو غلام ہیں، ان سب کے ساتھ اگر ہمارا رویہ خراب ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف تکبر اور گھمنڈ اور فخر کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا ان سب کا سبب فخر اور تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ جن چیزوں سے تمہارا رویہ، جن لوگوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہو، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اپنے بھائی بہن، ان سب کے ساتھ اگر تمہارا رویہ خراب ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے. لہذا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ آیت کریمہ مختصر ہے لیکن اس میں ہمارے دین کے سارے احکام ذکر کرتی ہے. اب یہ آیت کریمہ آج میں جمعہ میں اس کو موضوع بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ آیت کریمہ اگر والدین ان ساری چیزوں کو سکھا دے، اللہ کی عبادت کے حوالے سے بھی بتا دے،
کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ شرک کے حوالے سے بتا دے، شرک اکبر، شرک اصغر، ریاکاری سے ہمارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتا دیں والدین کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ پھر والدین کا بتا دیے، ان کی تعلیم و تربیت ہو گئی، رشتہ داروں کے حوالے سے بتائیں، یتیموں کے حوالے سے، مسکینوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے۔ ایک وابن السبیل والجنب وابن السبیل کا ایک ٹکڑا توڑ کے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے چھوڑ دیا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ آپ کی بیوی۔ آپ بازوق میں بیٹھے تو یہ بھی آپ کا پہلو کا ساتھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سفر پہ جا رہے تو سفر میں جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں مفسرین فرماتے ہیں سارے لوگ آ جائیں گے، مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو موقع ہیں، یہ جو گرمائی کی چھٹیاں ہے، ان چھٹیوں میں اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کریں گے، ان ساری چیزوں سے آگاہ کریں گے، تھوڑی اخلاقی اعتبار سے بتائے ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا کیا مقام مرتبہ ہوتا ہے، یتیموں کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کی ہم تعلیم دے کر، اور تکبر کبھی نہیں کرنا بیٹا۔ حضرت لقمان نے کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو تکبر کے ساتھ اپنے چہرے کو مت پھیرو، لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو مت پھیرو تکبر کرتے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، لوگوں کے ساتھ تکبر مت کرو۔ اور کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور وقت صرف فی مشق، چلنے میں میانہ رویہ اختیار کرو، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اخلاقی تعلیمات ہے جس کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گرمائی چھٹی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی ہمارے مسجد میں، مسجد اعظم میں بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقیات کے لیے سمر کیمپ رکھا گیا۔ یہ آج پہلا دن تھا۔ آپ لوگ ہمارے مسجد کے مولانا منتظر صاحب، محسن صاحب سے جو ہے سے آپ ایڈمیشن فارم لیجئے، اس میں تفصیلات لکھیے۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے، کہیں پر بھی ہے، کوئی چیز آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، کتابیں آپ لوگ کو دیے جائیں گے۔ ابھی الحمدللہ اب مزید اس میں یہ ہو گیا کہ صرف مختصر ایک گولڈ میڈل وغیرہ، کچھ ایسے میڈل وغیرہ دیتے تھے، اب جو ہے میڈل کے بجائے جو ہے سے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی والوں نے جو ہے سائیکل کے طور پر جو ہے رکھا گیا، یعنی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے پیشکش کی کہ جو ہے سمر کیمپ ہے تو ہم جو ہے بچوں کو جو ہے انعام کے طور پر فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز جو ہے بچوں کے لیے یہ انعامات رکھے۔ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنی یہ جو عظیم موقع ہے 40 روزہ یا 30 روزہ یہ جو دن ہے، ان دنوں میں کیسے ہم اپنے بچوں کو کہیں بھی پڑھائیے، یہاں پڑھانا ضروری نہیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں کہیں پر بھی سمر کیمپس ہو یا اپنے گھروں میں کسی کو رکھیے، لیکن تعلیم و تربیت کی اس کی فکر کیجیے۔ یہ بہت اہم ہے، بہت اچھا موقع ہے، اس کے بغیر نہ ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں، نہ کامل انسان بن سکتے ہیں۔ انسان بننا ہے، کامل انسان اپنے بچوں کو بنانا ہے، کامل مومن بنانا ہے، تو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے انہیں دینا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا